حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے قوم عاد کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا، اور ہر نبی کا یہی کلمہ تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، آپ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کی مانیں، اللہ کو مانو، ہماری بات مانو اور ہماری اطاعت کرو اور سیدھا جنت میں چلے جاؤ۔ اور وہ قوم ایسی تھی کہ ان کے قد ایسے جیسے کھجور ہوتے ہیں، اونچے اونچے بڑے بڑے درخت تھے، بڑی طاقتور قوم تھی قوم عاد۔ اللہ نے ان کو طاقت سے نوازا تھا، اور اتنی طاقت تھی کہ ایک ہاتھ سے درخت کو کھیڑ دیتے تھے۔ اتنی طاقت اور قوت اور ہمت تھی کہ پتھروں کو، پہاڑوں کو تراش تراش کر کے اندر گھر بناتے تھے، اور ان کو اسی طاقت پہ ہی گھمنڈ تھا کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور کہتے تھے کہ ہم تو بڑی طاقتور قوم ہیں۔ تو یہ انہوں نے بڑا سمجھایا کہ اللہ کی تو مخلوق ہو، اللہ کے تو بندے ہو، اللہ کے سامنے تو تمہاری طاقت چل ہی نہیں سکتی۔ وہ لوگ آخر نہ مانے، بڑا سمجھایا، جب وہ لوگ نہ مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی آ گیا۔ اور عذاب کیسا تھا؟ ہوا کا عذاب تھا، طوفان کا، آندھی کا عذاب تھا۔ اور یہ لوگ اپنے ان پہاڑوں کو تراشے ہوئے گھروں کے اندر چھپ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ایک طرف سے دروازہ تھا، دوسری طرف سے بھی دروازہ تھا، غاریں بنی ہوئی تھیں، اس کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ ایک طرف سے ہوا آتی تھی، ان کو اٹھا کے لے جاتی تھی، دوسری طرف سے نکال دیتی تھی، اور ہوا کے اندر، فضا کے اندر ان کو لہرا دیا۔ کہاں گئی وہ طاقتیں؟ کہاں گئے وہ بڑے بڑے قد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہوا کے اندر لہرا دیا، اور فضا کے اندر لہرتے رہے، اور وہیں پہ اڑتے رہے، اور آپس میں ان کی ٹکریں لگیں، ان کے دماغ پھٹے، دماغ نکلے، بہر آ گئے۔ اللہ نے بتا دیا کہ میری طاقت کے سامنے تمہاری کیا طاقت کا کیا کام آئے گی۔ غالباً 8 دن 7 راتیں، یہ 7 دن 8 راتوں تک یہ اللہ کا عذاب رہا، تو ہوا کے سامنے بھی وہ لوگ نہ ٹھہر سکے، اور ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے بڑے بڑے درخت پڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ واقعات قرآن پاک میں اس لیے بیان فرمائے کہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبرت حاصل کرے، یہ لوگ واپس آ جائیں، اور یہ لوگ دیکھیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ بڑے بڑے محلات تھے، وہ تو ٹھہرے ہیں، لوگ کہاں ہیں؟ بڑے بڑے بادشاہ تھے، وہ تو چلے گئے، اب باقی کون بچا ہے پیچھے؟ وزیر بھی چلے گئے، اور بڑے بڑے بادشاہ بھی چلے گئے، غریب بھی چلے گئے، اچھے بھی چلے گئے، برے بھی چلے گئے، لیکن اچھے لوگوں نے اپنے فائدہ کیا، برے لوگوں کا کیا ہوا؟ نقصان ہوا، دنیا آخرت کا نقصان ہوا، ہمیشہ ہمیشہ عذاب کے اندر، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، سانپ اور بچھوں کے اندر رہیں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہیں گے، اور اسی طریقے سے کھانے کی بھوک کے اندر پیاس کے اندر یہ لوگ رہیں گے، یعنی ہمیشہ عذاب کے اندر رہیں گے، اور چیخیں چلائیں گے کہ اے فرشتے جو جہنم کا دروغہ ہوگا، اللہ سے درخواست کرو ہمیں نکالے۔ سال ہا سال کے بعد وہ جواب دے گا، چخے ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی امید رحمت کی نہیں رکھی جا سکتی، تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں نکلنے کا۔ پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، یہ سانس ہے تو چانس ہے، یہ سانس ختم تو چانس ختم، پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کوشش کریں اللہ کو راضی کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ اللہ سے دعا میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔